آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اردو سیکھو ایسے۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ کے انتخاب کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں۔ پیارے ویورز، اگر آپ کا نام مقتدیٰ ہے یا آپ کے کسی جاننے والے کا نام مقتدیٰ ہے تو اس ویڈیو میں مقتدیٰ نام سے جڑے ان سب سوالوں کا جواب دیا گیا۔ مقتدیٰ کس زبان کا لفظ ہے یا مقتدیٰ کس بھاشا کا شبد ہے؟ مقتدیٰ کے معنی کیا ہے؟ مقتدیٰ نام کا مطلب اور ارتھ کیا ہوتا ہے؟ مقتدیٰ میں کتنے حروف ہیں اور کون کون سا حرف ہے؟ مقتدیٰ انگلش میں کیسے لکھتے ہیں؟ مقتدیٰ ہندی میں کیسے لکھا جاتا ہے؟ مقتدیٰ اردو میں کیسے لکھا جائے گا؟ مقتدیٰ اردو میں لکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ ان سب سوالوں کے جواب سے آپ کے علم اور جانکاری میں اضافہ ہونے والا ہے، تو اتنی دلچسپ اور جانکاری سے فل ویڈیو کے لیے آپ کی طرف سے ایک لائک تو ملنا ہی چاہیے۔ پیارے ویورز، اگر آپ ہماری ویڈیو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے آل پر کلک کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے۔ مقتدیٰ عربی زبان کا لفظ ہے۔ مقتدیٰ کے معنی اور مقتدیٰ نام کا مطلب ہے پیشوا، لیڈر، رہنما، رہبر، جس کی پیروی کی جائے یا جو پیروی کے لائق ہو۔ مقتدیٰ میں 5 حروف ہیں: میم، کاف، تے، دال، یہ کھڑا زبر کے ساتھ۔ یہ انگلش میں مقتدیٰ لکھا ہوا ہے، یہ ہندی میں مقتدیٰ لکھا ہوا ہے۔ مقتدیٰ اردو میں لکھنے کا آج کل 2 طریقے ہیں، ایک کی بورڈ کے ذریعے جس میں اردو کے تمام حروف لکھے ہوئے ہیں، صرف ان حروف کو ٹچ کرنا ہے جن کی ہمیں ضرورت ہے۔ جیسے ہمیں مقتدیٰ لکھنا ہے تو سب سے پہلے میم کو ٹچ کریں گے، پھر اس کے بعد کاف کو ٹچ کریں گے، پھر اس کے بعد تے کو ٹچ کریں گے، پھر اس کے بعد دال کو ٹچ کریں گے، پھر اس کے بعد یہ کو ٹچ کریں گے، پھر اس کے بعد آخر میں کھڑا زبر کو ٹچ کریں گے، تو آٹومیٹک اسکرین پر اس طرح مقتدیٰ لکھا ہوا آ جائے گا۔ مقتدیٰ لکھنے کا دوسرا اور پرانا طریقہ ہے قلم یا پینسل سے لکھنے۔ اس کے لیے ہمیں اردو لیٹرز یا اردو اکشروں کی جانکاری ضروری ہے۔ ہمارے وہ بھائی بہن جو ہندی انگلش لکھنا پڑھنا جانتے ہیں اور اردو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے ہیں تو ان 4 باتوں کو خاص طور سے یاد رکھیں۔ نمبر 1، اردو حروف کا نام۔ نمبر 2، اردو حروف لکھنے کا طریقہ۔ نمبر 3، اردو حروف فل لیٹر کی پہچان۔ نمبر 4، اردو حروف شارٹ لیٹر کی پہچان۔ اردو میں مقتدیٰ لکھنے کے لیے ہمیں ان لیٹرز کی ضرورت پڑے گی اور اس طرح سے لکھا جائے گا۔ تو پہلے ان لیٹرز کے نام کو جانیں اور ان کو یاد رکھیں۔ نمبر 1، میم۔ نمبر 2، قاف۔ نمبر 3، تے۔ نمبر 4، دال۔ نمبر 5، یہ۔
नंबर 6 खड़ा ज़बर। ये इन लेटर्स के नाम हुए। अब इनके लिखने का तरीका समझिए। ये जो लाइन देख रहे हैं, उर्दू के कुछ हरूफ इस लाइन के ऊपर लिखे जाते हैं और कुछ हरूफ लाइन पर ही लिखे जाते हैं और कुछ हरूफ आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखे जाते हैं। जैसे मीम आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं, काफ आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं, ते ये लाइन पर ही लिखते हैं, दाल आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं, ये आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं। खड़ा ज़बर हमेशा लेटर के ऊपर आता है। ये उर्दू के फुल लेटर हैं, इनको हरूफ तहजी भी कहते हैं और ये अलग अलग लिखे हुए हैं। लेकिन जब हम इनको मिलाकर लिखेंगे तो इनमें से कुछ लेटर कभी फुल लिखे जाते हैं और कुछ लेटर शॉर्ट लिखे जाते हैं। जैसे मीम इस तरह से शॉर्ट लिखते हैं, काफ इस तरह से शॉर्ट लिखते हैं, ते इस तरह से शॉर्ट लिखते हैं, दाल की शक्ल थोड़ी बदल जाती है, इस तरह से लिखते हैं। ये यहाँ पर ऐसे ही फुल लिखेंगे और ये खड़ा ज़बर इसके ऊपर ये के ऊपर आएगा। तो एक मरतबा इनको हम मिला के लिख के देखते हैं। ये देखिए क्या लिखा मीम, ये क्या लिखा काफ, और ये क्या लिखा ते, और ये क्या लिखा दाल। ये देखिए क्या लिखा, ये इसके ऊपर क्या लगा, ये खड़ा ज़बर। तो ये क्या हो गया, मुक्तदा। ठीक है, ओके। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें। इनके माने व मतलब जानने के लिए इसको टच करें।